بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ کویسچن آنسر ہیں جی، شارٹ کویسچنز وائی بوائز فیل ان کالج کے جی۔ چلیں شروع کرتے ہیں جی۔ کویسچن نمبر 1 ہے، اکارڈنگ ٹو دی آتھر دیر آر سم بوائز ہو فیل بیکاز دے ڈو ناٹ ٹرائی۔ آتھر کے مطابق کچھ لڑکے ہیں جو ناکام ہوتے ہیں کیونکہ وہ کوشش نہیں کرتے۔ ہو آر دے، وہ کون ہیں؟ کین وی ہیلپ دیم، کیا ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ تو آنسر ہے اس کا دا بوائز ہو فیل بیکاز دے ڈو ناٹ ٹرائی، وہ لڑکے جو ناکام ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ کوشش نہیں کرتے۔ آر دا بوائز، وہ لڑکے ہیں ہو سفر فرام نروس ہیبٹس، جو اعصابی عادات یا نفسیاتی عادات کا مسائل کا شکار ہوتے ہیں، جو ان میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دے ویسٹ دیئر ٹائم، وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں ان یوزلیس ایکٹیویٹیز، فضول کی سرگرمیوں میں، لائک مثلاً شارپننگ آف پینسلز، پینسلوں کو تیز کرنے کی طرح کا جو فضول ایکٹیویٹی ہے اس میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ وی کین پوائنٹ آؤٹ اونلی، ہم صرف پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں وٹ دا پرابلم از، کہ مسئلہ کیا ہے۔ بٹ دا سلیوشن آف دا پرابلم ڈپینڈز آن دا بوائے، لیکن اس مسئلے کا حل، اس کا انحصار ہے لڑکے پر۔ وی کی ناٹ ہیلپ سچ بوائز ڈائریکٹلی، ہم براہ راست ایسے لڑکوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ کویسچن نمبر 2 ہے، ہاؤ ڈز مسٹیکن ایمبیشن آن دا پارٹ آف بوائز اینڈ دیئر پیرنٹس لیڈ ٹو دا فیلئر آف بوائز؟ ہاؤ ڈز مسٹیکن ایمبیشن، کیسے غلط خواہش آن دا پارٹ آف بوائز اینڈ دیئر پیرنٹس، لڑکوں اور ان کے والدین کی جانب سے، لیڈ ٹو دا فیلئر آف بوائز، لڑکوں کی ناکامی کی طرف لے کے جاتا ہے جی، غلط خواہش لے کے جاتی ہے۔ آنسر ہے a mistaken ambition is such a desire، ایک غلط خواہش، غلط ambition ایسی خواہش ہے on the part of boys and their parents، لڑکوں کی جانب سے اور ان کے والدین کی جانب سے، as does not match the abilities، جو کہ میچ نہیں کرتی، مماثلت نہیں رکھتی، the abilities صلاحیتوں سے، and interests اور انٹرسٹ سے، دلچسپیوں سے، of the boys لڑکوں کی۔ the boys want to study arts، لڑکے چاہتے ہیں کہ آرٹس پڑھیں، آرٹس سبجیکٹس پڑھیں، بٹ دے آر فورسڈ ٹو اسٹڈی سائنس سبجیکٹس، لیکن انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ سائنس کے سبجیکٹس پڑھیں۔ ایز اے ریزلٹ دا بوائز ڈو ناٹ ورک ہارڈ اینڈ فیل، جس کے نتیجے میں لڑکے محنت نہیں کرتے اور ناکام ہو جاتے ہیں۔ دا بوائز شوڈ ناٹ بی کمپیلڈ ٹو اسٹڈی دا سبجیکٹس، لڑکوں کو مجبور نہیں کیا جانا چاہیے کہ وہ ان سبجیکٹس کو پڑھیں فار وچ دے ہیو نو ٹیسٹ اور انٹرسٹ، جن کے لیے ان کے اندر کوئی دلچسپی نہیں ہے یا کوئی ذوق نہیں ہے۔ کویسچن نمبر 3، دیر آر سم بوائز، کچھ لڑکے ہیں، کچھ ایسے لڑکے ہیں who have done well at school، جنہوں نے اسکول میں بڑا اچھا کام کیا ہوتا ہے، but fail to make their mark at college، لیکن کالج میں اپنا نام بنانے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ who are they، وہ کون ہیں؟ do you have such boys in your college in your country، کیا آپ کے کالج میں، آپ کے ملک کے کالجز میں ایسے لڑکے ہیں؟ تو آنسر ہے دیر آر سم بوائز، کچھ ایسے لڑکے ہوتے ہیں who have done well at school، جو اسکول میں اچھا کام کر چکے ہوتے ہیں، بٹ فیل ٹو میک their mark at college، لیکن کالج میں اپنا نام بنانے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ such boys are the most pitiable guys، ایسے لڑکے سب سے زیادہ قابل رحم لڑکے ہوتے ہیں، as they have always depended on their intelligence، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اپنی ذہانت پر بھروسہ کیا ہوتا ہے۔ while at school، جبکہ اسکول میں only intelligence may be sufficient، صرف ذہانت جو ہے کافی ہو سکتی ہے، but at college، لیکن کالج میں hard work is necessary، محنت لازمی ہے۔ such boys must be guided appropriately،
ایسے لڑکوں کو ضرور رہنمائی ملنی چاہیے مناسب طور پہ. Such boys are present in every college and every country. ایسے لڑکے موجود ہوتے ہیں ہر کالج میں اور ہر ملک میں. Question number 4 is, how does financial pressure lead to the failure of the students as described in the lesson? How does financial pressure lead? کیسے مالی مسئلہ لے کے جاتا ہے to the failure, ناکامی کی طرف of the students, طلبہ کی, as described in the lesson, جیسا کہ سبق میں بیان کیا گیا ہے. Do you have similar cases in your country? کیا آپ کے ملک میں اسی طرح کے کیسز ہیں؟ آنسر ہے financial pressure is one of the most important problems that lead to the failure of the students. معاشی دباؤ، مالی دباؤ is one of the most important problems، سب سے اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے that lead to the failure of the students، جو طلباء کے ناکامی کی طرف لے کے جاتا ہے. Some parents don't contribute even a single penny to the expenses of college students. کچھ والدین don't contribute، حصہ نہیں ڈالتے، even a single penny، ایک ٹکا بھی، ایک پیسہ کا بھی حصہ نہیں ڈالتے to the expenses of college students، کالج کے طلباء کے خرچے میں. Students have to work part time difficult jobs، طلباء کو پارٹ ٹائم مشکل نوکریاں کرنی پڑتی ہیں. They have to sell their blood، انہیں اپنا خون بیچنا پڑتا ہے to get money، رقم حاصل کرنے کے لیے. To buy food and meet college expenses، خوراک خریدنے کے لیے اور کالج کے اخراجات سے نمٹنے کے لیے ان کو اپنا خون بیچنا پڑتا ہے اور مشکل جابز کرنی پڑتی ہیں جو شام 6 سے رات 2 بجے تک چلتی ہیں. Question number 5 is, to what extent does the question of health lead to failure at college؟ کس حد تک صحت کا مسئلہ کالج میں ناکامی کی طرف لے کے جاتا ہے؟ کس حد تک صحت کا جو مسئلہ ہے، صحت کا جو سوال ہے وہ کالج میں ناکامی کی طرف لے کے جاتا ہے. How far can the college authorities with their medical officers help students in such cases؟ کس حد تک کالج کے جو با اختیار عہدیداران ہیں with their medical officers، اپنے ڈاکٹروں کے ساتھ ہیلپ اسٹوڈنٹس ان سچ کیسز، ایسے کیسز میں کہاں تک وہ مدد کر سکتے ہیں طلباء کی، یعنی طلباء کی جو کالج کی اتھارٹیز ہیں وہ کہاں تک مدد کر سکتی ہیں. تو آنسر ہے دا پرابلم آف ہیلتھ از آلسو اے کاز آف فیلئر آف اسٹوڈنٹس ایٹ کالج. صحت کا مسئلہ یہ بھی ایک ناکامی، طلباء کی ناکامی کی وجہ ہے ایٹ کالج میں. سم اسٹوڈنٹس ود ہیلتھ ایشوز، وہ طلباء جن کے صحت کے مسائل ہوتے ہیں، کانٹ پے پراپر اٹینشن، وہ مناسب توجہ نہیں دے سکتے ٹو دیئر اسٹڈیز، اپنی پڑھائی پر. اینڈ ان دی اینڈ، اور آخر میں دے فیل، وہ ناکام ہو جاتے ہیں. If there exists a proper cooperation between the teaching staff and the medical officers at college، اگر مناسب تعاون موجود ہے ٹیچنگ سٹاف اور میڈیکل آفیسرز کے درمیان، جو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں اور ٹیچنگ سٹاف کے درمیان اگر مناسب تعاون موجود ہے ایٹ کالج میں، اے لارج نمبر آف فیلئرز کین بی اوائڈیڈ، ناکامیوں کی ایک بہت بڑی تعداد سے بچا جا سکتا ہے. Question number 6 is, what place would you accord to sportsmen in colleges؟ کالجز میں آپ اسپورٹس مین کو کیا جگہ دیں گے؟ تو آنسر ہے دی امپورٹنس آف اسپورٹس کانٹ بی ڈینائڈ ایٹ آل. اسپورٹس کی اہمیت کو ہرگز بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا. بٹ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، لیکن ہر چیز کی کثرت بری ہے. اسپورٹس پرووائڈ ہیلتھی ایکٹیویٹیز ٹو اسٹوڈنٹس، اسپورٹس طلباء کو صحت مند سرگرمیاں مہیا کرتے ہیں. اینڈ دے شوڈ ناٹ بی اگنورڈ، اور ان کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے. سملرلی، اسی طرح اسپورٹس مین ہیو دیئر امپورٹنٹ پلیس ان کالج، اسپورٹس مین کی بھی کالج میں ایک اہم جگہ ہے. بٹ اسپورٹس مین مسٹ تھنک، لیکن اسپورٹس مین کو ضرور سوچنا چاہیے دیٹ دا بیسک پرپس آف کالج، کہ کالج کا بنیادی مقصد از ٹو پرووائڈ ایجوکیشن،
وہ تعلیم دینا ہے، تعلیم مہیا کرنا ہے. اسپورٹسمن مسٹ گو ان دا اسپورٹس. اسپورٹسمن کو، کھلاڑیوں کو چاہیے کہ وہ کھیلوں میں ضرور جائیں، بٹ وداؤٹ ہرٹنگ دیئر ایجوکیشن، لیکن اپنی تعلیم کو ہرٹ کیے بغیر، اس کو نقصان پہنچائے بغیر. اگر اسپورٹس جو ہیں وہ تعلیم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں تو اسپورٹس کو چھوڑ دینا چاہیے. Question number 7 is, there are some students who join college for the fun of it. کچھ ایسے طلباء ہیں جو کالج کو صرف مزے کے لیے جوائن کرتے ہیں. should they be allowed to stay؟ کیا انہیں اجازت ملنی چاہیے کہ وہ اسٹے کریں، رکیں؟ تو آنسر ہے there are some lazy bluffers who join college for the fun of it. کچھ لیزی بلفرز ہیں، سست جو ہیں، دھوکے باز ہیں. who join college for the fun of it، جو مزے کے لیے کالج کو جوائن کرتے ہیں، کالج میں آ جاتے ہیں. they have not found interest in life. they have not found serious interest in life. انہیں زندگی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ملی. most of them will never have. ان میں سے زیادہ کو کبھی ملے گی بھی نہیں. such boys should not be allowed to stay at college. ایسے طلباء کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کالج میں رکیں، ٹھہریں، قیام کریں. بیکاز کیونکہ they set the precedent for other good students. کیونکہ وہ ایک مثال قائم کرتے ہیں، پریسیڈنٹ سیٹ کرتے ہیں دوسرے اچھے طلباء کے لیے. جو اچھے طلباء ہیں وہ بھی ان کو دیکھ کے، ان بلفرز کو دیکھ کے، نکموں کو دیکھ کے نکمے ہو جاتے ہیں. لہٰذا اچھے اسٹوڈنٹس کو ان نکموں کے شر سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے طلباء کو کالج سے نکال دیا جائے، ان کو کالج میں اسٹے کرنے کی اجازت نہ دی جائے. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور یقیناً آپ کو کویسچنز کی سمجھ بھی آئی ہوگی. اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ اس چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہ ایک سلسلہ ہے جو چلا جانا ہے. فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، 9th 10th ساری کلاسز کی ٹرانسلیشن اور ان کی ایکسرسائزز آپ کو یہاں پہ سالو ملیں گی.